أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سامعین و ناظرین، یہ ہمارا ٹک ٹاک کا لائیو سلسلہ ہے جو بعد میں یوٹیوب پر بھی اپلوڈ کر دیا جاتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ کئی روز سے ہمارے اس لائیو سلسلہ کا ایک بہت ہی مفید اثر اور امپیکٹ ہو رہا ہے. ہمارا فارمیٹ یہ ہے کہ سب سے پہلے تلاوت کلام مجید ہوتی ہے، پھر ہم مختصر تفسیر بیان کرتے ہیں جو لگاتار سورہ فاتحہ کی تکمیل کے بعد اب سورہ بقرہ شروع ہے. پھر درس سیرت ہوتا ہے جس میں خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیے جا رہے ہیں. اس کے بعد باطل فرقوں کے حوالے سے سادہ لو مسلمانوں کو اویئرنیس دی جاتی ہے، جن میں رد قادیانیت ہے، اور جو قادیانی ہدایت کے طالب ہیں ان کو اچھے انداز سے گفتگو اور بحث کی طرف مائل کرنا اور انہیں ہدایت کی منزل کی طرف لے کر جانا، اور علاوہ ازیں سوالات و جوابات اور نعت و مدحت کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے. تو ہم اپنے معمول کے مطابق اب تفسیر قرآن کی طرف بڑھتے ہیں، اور آج کی جو تلاوت ہوگی وہ آیت نمبر 13 سے ہوگی، سورہ البقرہ آیت نمبر 13. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ
الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے اور لوگ، تو کہیں کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ خبردار، بے شک وہی بے وقوف ہیں لیکن وہ نہیں جانتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ایمان والوں سے ملیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایماندار ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ان سے مذاق کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ سزا دیتا ہے انہیں اس مذاق کی۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ تو یہ آیت نمبر 13 اور آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 15 کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ اب ہم مختصر تفسیر پیش کرتے ہیں۔ یہ منافقین کا ذکر جاری تھا اور ان کے جو مختلف ہتھ کنڈے ہیں کہ وہ اپنے طور پر تو اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی اللہ کو دھوکہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو دھوکہ دینا، اور پھر جو اہل ایمان ہیں ان کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اب جو آیت نمبر 13 سے آغاز ہو رہا ہے تو یہاں حضرت کی جو تفسیر ریاض القرآن ہے اس میں سے میں کچھ نکات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اب یہ ان کی منافقین کی یہ تیسری برائی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، آمنو کما آمن الناس، ہو ایمان لاؤ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، یہاں الناس پر جو ہے الف لام جو ہے وہ خصوصیت کا معنی دے رہا ہے، جس سے مراد صحابہ کرام ہے۔ تو جب ان کو صحابہ کرام کی طرح ایمان لانے اور اللہ پاک کی جو صحیح اطاعت ہے، جب اس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے اللہ پاک کی اطاعت اور رسول کریم کی اطاعت کا، تو اس طرح کا جو ایمان ہے، یعنی جو صحیح ایمان ہے جو صحابہ لائے اور جس کا تقاضا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، اس طرح کے ایمان کو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بے وقوفوں کا ایمان ہے۔ گویا ان بے دینوں کے نزدیک ایمان کی خاطر سب کچھ قربان کر دینے والے بے وقوف ہیں، عقل سے معروم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے غلاموں کے خلاف نازیبہ الفاظ استعمال کرنے والے منافقوں کا جواب حسر کے ساتھ اور پھر تاکید کے ساتھ یہ فرمایا کہ الا انہم ہم السفہاء، یہاں پہلے الا آیا ہے، پھر ان آیا ہے، پھر ہم ضمیر جو ہے وہ آئی ہے، یہ سب تاکید کا کام کر رہے ہیں اور حسر کا کام کر رہے ہیں، یعنی بے وقوف تو یہ خود ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ سفہاء، سفیہن کی جمع بے وقوف، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بے وقوف ہیں اور جاہل ایسے ہیں وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، بالکل کچھ نہیں جانتے، یعنی جاہل بھی ایسے ہیں کہ اپنی بے وقوفی، یعنی اپنی جو سفاہت ہے، جو بے وقوفی ہے، جو احکمانہ پن ہے، اپنی بے وقوفی اور جہالت کو سمجھ بھی نہیں سکتے۔ اچھا، یہ جو منافقین تھے نا، یہ آپس میں صحابہ کرام کے خلاف باتیں کرتے تھے، بدگوئی کرتے تھے، اور اگر کھلے طور پر کرتے تو پھر ظاہر ہے وہ تو ان کا کفر بالکل ظاہر ہو جاتا نا، تو پرے جا کے
اس طرح کی باتیں کرتے تو اگر بالکل سب کے سامنے کرتے تو سیدھی سی بات ہے قتل ہو جاتے، ان کا کفر جب ظاہر ہو جاتا تو وہ قتل ہو جاتے۔ تو یہ پھر پرے جا کے آپس میں اس طرح کی بدگوئی کرتے تھے۔ آگے جی چوتھی منافقین کی چوتھی برائی شروع ہوتی ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا سے۔ چوتھی برائی شروع ہوتی ہے کہ وہ شیاطین سے جا کے ملتے ہیں۔ شیاطین شیطان کی جمع ہے، اور یہاں مجازی طور پر شیطان سے مراد منافقین ہی ہیں، یعنی شیاطین سے مراد وہ دوسرے منافقین ہیں جن کے ساتھ یہ جا کے ملتے تھے، یعنی انہی کے ساتھی، انہی کے بھائی بند، کفار کے وہ سردار جو ہمیشہ اغوا میں مصروف رہتے تھے۔ تو یہ منافق جب ان سے جا کے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ بھئی انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ظاہری طور پر اگر ہم وہاں رسول پاک کی طرف چلے جاتے ہیں اور صحابہ کی طرف چلے جاتے ہیں تو وہ ہم ظاہری طور پر جاتے ہیں مقاصد پورے کرنے کے لیے، حقیقت میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ جو مسلمانوں کے ساتھ ہمارا ملنا جلنا ہے یہ تو براہ فریب ہے، یعنی دھوکہ ہے۔ اس لیے ہم جاتے ہیں تاکہ ان کے روز و شب کو دیکھیں، ان کے کاموں کو دیکھیں، ان کے اعمال کو دیکھیں، اور پھر ہمیں ان کے راز معلوم ہو جائیں۔ یہ تو ہم اس لیے ادھر جاتے ہیں۔ آگے جی، اور پھر یہ جب راز ہمیں ان کے معلوم ہوں گے تو ہم ان میں فساد پھیلائیں گے، تو ہمیں فساد پھیلانے میں بڑی آسانی ہوگی۔ یہ تو ہم اس لیے جاتے ہیں۔ یہ آیت عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھ جو بڑے بڑے اور منافقین تھے ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یعنی شان نزول کے اعتبار سے یہ خصوصی طور پر یہ آیت عبداللہ بن ابی جو بہت بڑا منافق تھا، منافقوں کا سردار تھا، اور یہ ابی ہے، عبداللہ بن ابی، اس کو ابی کچھ لوگ پڑھتے ہیں، غلط پڑھتے ہیں، ابی۔ تو ایک روز اس نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو آتے دیکھا، یعنی اس عبداللہ بن ابی نے، منافق کبیر نے، مہا منافق، تو اپنے یاروں سے کہا کہ دیکھو میں ان سے کیسا مذاق بناتا ہوں۔ جب وہ حضرات صحابہ قریب پہنچے تو اس نے حضرت صدیق اکبر کا ہاتھ مبارک اپنے ہاتھ میں لے کر آپ کی تعریف کی۔ یہ اور یہی کام ہوتا ہے منافقین کا کہ منہ پر تعریف کرتے ہیں۔ پھر حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کی تعریف کی تو حضرت علی نے فرمایا اے عبداللہ خدا سے ڈر، نفاق سے، منافقت سے باز آ۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ باتیں نفاق سے نہیں کی گئیں، بھائی میں تو آپ کی بڑی سچی تعریف کر رہا ہوں، بخدا ہم آپ کی طرح مومن صادق ہیں، ہم بھی آپ کی طرح سچے مومن ہیں۔ یہ دیکھیں، تو آج کا منافق بھی ایسی کہتا ہے، او جی ہم بھی مسلمان ہیں، آپ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں۔ یہ آج کا منافق بھی ایسے کہتا ہے۔ تو اس کے بعد وہ اپنے یاروں میں جا کر اپنی چال بازی پہ فخر کرنے لگا کہ دیکھو میں ان کے ساتھ آج ملا ہوں اور ان کی بڑی تعریفیں کی ہیں، اور ان کو میں بتا کے آیا ہوں کہ ہم بھی سچے، آپ بھی سچے، ہم بھی سچے مومن ہیں۔ اس طرح کی میں نے باتیں کی ہیں۔ تو پھر اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، کون سی؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اب یہ جو چال کر رہے ہیں اور اس طرح کی کہ مومنوں سے ملتے وقت اظہار ایمان، اور جب ان سے علیحدہ ہو کر اپنی مجلسوں میں اور اپنی بیٹھکوں میں جاتے ہیں تو وہاں استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تو ان کو جواب دیتے ہوئے اور ان کے اس مکروہ فعل کے مقابلہ میں پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ پھر اللہ سزا دیتا ہے انہیں اس مذاق کی۔ دیکھو مستہزئون ان کے لیے استعمال ہوا، یہ استہزاء سے نکلا ہے، اور یستہزئ فعل مضارع جس کی نسبت، جس کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے، اللہ یستہزئ، تو اب دونوں جگہ فعل ایک ہے، لیکن جب فعل کی نسبت منافقوں کی طرف ہوگی تو ہم کہیں گے وہ مذاق کرتے ہیں، لیکن اسی فعل کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی تو پھر ترجمہ ہوگا اللہ سزا دیتا ہے ان کے مذاق کی۔ اب جن مترجمین نے ترجمہ کیا ہے جی اللہ ٹھٹھا کرتا ہے، اللہ مذاق کرتا ہے، تو یہ اللہ کی شان کے لائق الفاظ نہیں ہیں۔ ایسے مترجمین کو جو ہے سوچنا چاہیے۔ بہت سے علماء نے ایسے غلط ترجموں کی نشاندہی بھی کی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ قرآن مجید کو ایک تو صرف ترجمہ پڑھنے سے بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اب دیکھیں نا، اگر صرف ترجمہ پڑھو
تو جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہو کے ملتے تو کوئی سمجھ نہیں آتی، لیکن تفسیر پڑھو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن ابی کی بات ہو رہی ہے، ابن سلول کی بات ہو رہی ہے، ان منافقوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو ایک تو صرف ترجمے سے بات نہیں بنتی، اور دوسری یہ ہے کہ غلط جو ترجمہ ہے اس سے بچنا چاہیے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ یستہزئ، یہاں سے پھر کہ اللہ سزا دیتا ہے اور بدلہ دیتا ہے انہیں اس مذاق کا، تو اللہ تعالیٰ مذاق سے بھی پاک ہے، استہزاء سے بھی پاک ہے، کیونکہ یہ مخلوق کے عیب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تمام عیبوں سے پاک ہے، تمام نقائص سے، تمام عیوب سے بالکل پاک ہے، منزہ ہے۔ تو پھر یہاں استہزاء کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہاں استہزاء کا مطلب ہے سزا دینا ان کو، ان کی مذاق کی بدلہ لینا۔ اسی طرح یہ لفظ استعمال فرمایا گیا ہے، جیسا کہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا۔ اب یہاں جو ہے نا دوسری جگہ جو قرآن میں فرمایا کہ برائی کی جزا اسی کی طرح برائی ہے، تو پھر یہاں سیئۃ کا لفظ جو ہے وہ اس معنی میں تو نہیں ہوگا نا، تو یہاں بھی ایسی ہی ہے۔ دیکھیں حقیقت میں برائی کا وہ بدلہ جو انصاف پر مبنی ہو اور جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے یا دے گا، تو وہ برائی نہیں ہو سکتی۔ زیادتی کا بدلہ زیادتی نہیں ہے، لیکن ظاہری لفظ جو ہے وہ اہل زبان جب دو لفظ وہ ایک لفظ بولتے ہیں تو وہ دو معنی اس سے مراد دے رہے ہوتے ہیں، جن سے ان کے کفر و شرک پر انہیں ملامت کرنا مقصود ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک اور ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، مکر کیا ان کافروں نے۔ اب یہاں آگے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے مکر کیا، ہم کہیں گے کہ اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی۔ ایسے ہی نسوا اللہ فانساہم، وہ اللہ کو بھولے تو اللہ ان کو بھول گیا۔ تو اس میں بھی ہم یہ نہیں کہیں گے اللہ ان کو بھول گیا، بلکہ ان کے بھلانے کی اللہ نے ان کو سزا دی۔ تو یہ جو اس طرح کی آیات ہیں اور بھی اس قسم کی آیات ہیں، تو اس قسم کے یہاں معنی مراد کیے جاتے ہیں کہ جن سے ان کے کفر و شرک پر انہیں ملامت کی گئی ہو، یہ مطلب ہوتا ہے۔ پھر بھی ان کے باز نہ آنے پر فرمایا تو اللہ تعالیٰ انہیں مزید مہلت دیتا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فی طغیانہم یعمہون، تو اللہ تعالیٰ انہیں مزید مہلت دیتا ہے، کیا کرتے رہیں وہ؟ فی طغیانہم، اپنی سرکشی میں، یعمہون، حیران بھٹکتے رہیں، اور دنیا میں کفر اور ضلالت اور گمراہی میں اندھے پھرتے رہیں۔ یہ بات تفسیر ابن عباس میں ہے، اسی کا خلاصہ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں سے مذاق کرنا یہ دراصل خدا تعالیٰ سے مذاق کرنا ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کا ادب اور ان سے محبت دراصل اللہ تعالیٰ کا ادب ہے اور اللہ سے محبت کرنا ہے۔ اب جن بے دینوں نے اللہ کے مقبولوں کا استہزاء کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں گمراہی میں چھوڑ دیا۔ بے شک ظاہری طور پر جتنی بھی کتابیں پڑھتے رہیں وہ گمراہ ہی رہیں گے، جن کا انجام تباہی ہی تباہی ہے، گو بظاہر عذاب میں مہلت نظر آئے۔ اسی لیے فرمایا تو مشو مغرور بر علم خدا، تو مشو مغرور بر علم خدا، اللہ کے علم پر مغرور نہ ہو۔ اگر وہ تجھے کچھ نہیں کہہ رہا فی الحال تو اس پہ پھر مغرور نہ ہو۔ دیر گیرد سخت گیرد مر ترا، وہ خدا تجھے دیر سے پکڑے گا لیکن پھر بہت ہی سخت پکڑے گا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو مشو مغرور بر علم خدا، دیر گیرد سخت گیرد مر ترا۔ تو یہ جی ان کی چوتھی برائی جو آیت نمبر 14 میں ہے، اور پھر آیت نمبر 15 تک اس کا مضمون چل رہا ہے، یہ بیان ہوئی ہے۔ تو یہاں پر تفسیر کا جو درس ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے، اور کل انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16 جو انہی منافقوں کے حوالے سے ہے وہاں سے آغاز ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور پھر مقدور بھر اس پر عمل کرنے کی توفیق
ارزانی فرمائے۔ جو حضرات بعد میں آتے ہیں یا انہیں بعد میں کوئی خبر پہنچتی ہے تو وہ ضرور یوٹیوب پر اس ویڈیو کو ملاحظہ کر سکتے ہیں، اور ٹک ٹاک پر بھی اس ویڈیو کے بعض کلپ آویزاں کر دیے جائیں گے، اور یوٹیوب پر مکمل ویڈیو کی شکل میں، چونکہ نیٹ کا یہاں مسئلہ ہے تو یوٹیوب پر لائیو سلسلہ تو نہیں ہو رہا، البتہ آڈیو مکمل ریکارڈنگ ہو رہی ہے جو ویڈیو کی شکل میں یوٹیوب پر اسے اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ تو جو خاص کر تفسیر اور سیرت کے جو پہلو بعد میں بھی لوگ سننا چاہیں، دیکھنا چاہیں، تو وہ انشاءاللہ پھر اس کو سماعت کر سکیں گے اور دیکھ سکیں گے۔ سیرت مصطفی علی صاحبہا الصلاۃ والسلام کے حوالے سے خصائص کا ذکر جاری ہے، اور کل ہم نے خاصہ نمبر 60 تک آپ کی خدمت میں اس کا خلاصہ پیش کیا تھا۔ آج خاصہ نمبر 61 سے آغاز ہوگا۔ تو 61 نمبر ہے جی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی گئیں۔ یہ صرف اور صرف خاصہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ نمبر 62، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دجال کا معاملہ بھی بتا دیا گیا۔ دجال کے حوالے سے یوٹیوب پر ہماری ویڈیوز موجود ہیں، مزید بھی ہم دجال کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال کا معاملہ بھی بتا دیا گیا، حالانکہ آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو دجال کے بارے میں نہیں بتایا گیا۔ تو یہ خاصہ اور یہ خصوصیت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آگے جی نمبر 63، انبیاء کرام علیہ السلام میں سے احمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف آپ کے ہی اسماء گرامی ہیں، یعنی احمد بھی صرف حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اسم گرامی ہے، اور محمد بھی صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہے، اور یہ حضور کا خاصہ ہے، اور یہ مفسرین، محدثین اور سیرت نگاروں نے بیان فرمایا ہے، اور اس سے پھر رد قادیانیت بھی خود بخود ہو گیا کہ مرزا قادیانی نے جو لکھا تھا کہ میں محمد ہوں اور میں احمد ہوں، تو اس نے نہ صرف جھوٹ بولا بلکہ قرآن مجید کی آیات مبارکہ، احادیث مبارکہ کی مخالفت کی توہین کی، اور ساتھ ہی ساتھ
حضور کے خصائص مبارکہ کی بھی توہین کی۔ 64 نمبر پر ہے جی، حضرت اسرافیل علیہ السلام صرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ہی تشریف لائے، پہلے کسی نبی کے پاس نہ آئے۔ یعنی اسرافیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی بھی نبی کے پاس نہ آئے، تو یہ حضور کا خاصہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہے جی نمبر 65، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے نبوت اور سلطنت کو جمع کیا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی بنایا گیا اور آپ کو شہنشاہ بھی بنایا گیا، جیسا کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو وہ جو اعلیٰ حضرت نے شہنشاہ کا لفظ استعمال فرمایا، وہ دراصل اسی خاصہ کی طرف اشارہ تھا کہ حضور کے لیے نبوت کو اور سلطنت دونوں کو جمع کر دیا۔ الاحیاء میں مذکور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت، ملک اور سلطنت کے جمع ہو جانے کی وجہ سے تمام انبیاء اکرام علیہم السلام سے افضل ہیں۔ تلوار اور سلطنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی کو عطا نہیں ہوئی تھی۔ آپ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور دین کی اصلاح فرمائی۔ نمبر 66، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کو بھوک سے سوتے تھے، لیکن جب صبح کو بیدار ہوتے تھے تو خوب سیر ہوتے تھے۔ نمبر 67، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخص بھی طاقتور نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4000 کڑیل جوانوں جیسی طاقت عطا تھی۔ اب دیکھیں، تشریح تو فی الحال ہم ان خصائص کی نہیں کر رہے، لیکن ایک صرف حوالہ کہ جنگ خندق کے موقع پر، غزوہ خندق کے موقع پر ایک بہت بڑی جو چٹان تھی جو کسی سے بھی نہیں ٹوٹ رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک میں کدال لیا اور اللہ اکبر کی صدا بلند کر کے پہلی ضرب میں ہی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ تو یہاں سے آپ کی ظاہری طاقت کا بھی اندازہ ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 68، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے ضرورت کے وقت پانی کے چشمے جاری ہو جاتے تھے، اور یہ جو معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ کئی معجزے ہیں، کئی موقعوں پر اس معجزے کا اظہار ہوا۔ یہ مختلف روایتیں ہم پچھلے دنوں بیان کر چکے ہیں۔ آگے ہے جی 69، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو آپ کے لیے زمین سمٹ جاتی تھی۔ یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ آج کی سائنس ابھی اس تک نہیں پہنچی کہ ظاہری طور پر ایک فاصلہ ہے جی کئی کلومیٹر کا، مثلا 10 کلومیٹر کا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چلتے وقت وہ فاصلہ سمٹ جاتا تھا۔ یہ بہت ہی عجیب و غریب آپ کا خاصہ تھا، اور اس کو سمجھنے کے لیے بھی تقریباً 1 گھنٹہ اس کے لیے اس موضوع پر گفتگو کی جا سکتی ہے کہ یہ دراصل کیا ہے، اور ابھی تک سائنس اس پر نہیں پہنچ سکی۔ اور اسی طرح کی یہ جو معجزہ ہے حضور کا، اس کے ذل کے طور پر اللہ کے ولیوں کو بھی طاقت عطا کی گئی ہے، ان کے لیے بھی زمین سمٹ جاتی ہے۔ کئی اس پر واقعات ہیں، تاریخی واقعات مستند کتابوں میں موجود ہیں۔ آگے ہے جی نمبر 70، شرح صدر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بوجھ کا اٹھا لیا جانا اور آپ کا ذکر بلند ہونا، یہ سب خصوصیات صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھیں۔
کسی اور کو یہ خصوصیات عطا نہیں فرمائی گئی. جیسا کہ اب ہم تشریح میں نہیں جا رہے لیکن اشارہ آپ کو دیتے ہیں، سورہ علم نشرح اس کی یہ جو آیت ہے، ساری خیر وہ ایک ہی مضمون چل رہا ہے، لیکن یہ جو فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ بلند کر دیا ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے، آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا. اب اس میں یہ جو خصوصی شان ہے اس کا اظہار کیا گیا. نمبر 71، اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو اپنے نام مبارک کے ساتھ ملایا، جیسا کہ کلمہ طیبہ سے ظاہر ہے. یعنی جب ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں نا تو یوں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو لا الہ الا اللہ یہ پہلا حصہ ہے توحید کا، اور پھر محمد الرسول اللہ یہ دوسرا حصہ ہے جس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ ہونے کا اقرار کرتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ جو توحید کا ذکر ہے لا الہ الا اللہ، ساتھ ہی رسالت کا ذکر ہے محمد الرسول اللہ. تو لا الہ الا اللہ اس میں پہلے حصے میں اللہ کا اسم گرامی، اسم ذات، اور پھر محمد الرسول اللہ اگلے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی. تو دونوں نام ساتھ ساتھ ہیں. تو یہ ایک خاصہ ایسا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی خاص ہے. 72، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں ہی آپ کو بخشش کی بشارت دے دی تھی، جیسا کہ آپ ابھی تندرست و توانا تھے. 73 اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا حبیب بنایا. تو یہ جو لفظ حبیب ہے، حبیب کا جو لقب ہے، یہ بھی خصوصیت کے ساتھ آپ ہی کو فرمایا گیا ہے. نمبر 74 آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کے سردار ہیں. یعنی ابو البشر جناب آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی نفوس آئیں گے، جتنے بھی بنی آدم ہوں گے، سب کے سردار حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ سب سے زیادہ افضل ہیں، اور ساری مخلوق میں آپ سے معزز اور افضل کوئی نہیں. آپ تمام ملائکہ، تمام رسولوں، یعنی ملائکہ میں بھی جو رسول ہیں ان سے بھی معزز اور افضل ہیں. تو پھر پیچھے کون سا عالم ایسا رہا ہے جہاں جن سے آپ افضل نہ ہوں؟ تو اسی لیے سید عالم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور افضل الخلق ہیں. 75 آپ پر آپ کی تمام امت پیش کی گئی، یعنی قیامت تک آنے والی امت. تو آپ نے اپنی تمام امت کو دیکھ لیا، مشاہدہ کر لیا. قیامت تک آپ کی امت میں جو کچھ ہونے والا تھا وہ سب کچھ آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا. یہ ایسی ہے کہ جیسے کوئی 1 گھنٹے کی ویڈیو ہو تو عام لوگوں کو صرف پہلے 5 منٹ کی ویڈیو دکھائی جائے، لیکن خاص آدمی کو وہ پورے گھنٹے کی ویڈیو پہلے سے ہی دکھا دی جائے تو عام لوگوں کو پہلے 5 منٹ کا پتہ ہوگا، لیکن اس خاص آدمی کو اگلے 55 منٹ میں جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ اس ویڈیو میں موجود ہے، اس کو سب پتہ ہوتا ہے. اس لیے کہ ان لوگوں کی نسبت ان کے مقابلے میں اس نے وہ اگلے 55 منٹ بھی دیکھ لیے ہیں. ایسے ہی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک جو کچھ اللہ نے کرنا تھا، یعنی جو کچھ ابھی ہونا ہے اور جو کچھ ہو چکا ہے، وہ ساری ایک ویڈیو کی شکل میں سب کچھ اللہ نے اپنے حبیب کو دکھا دیا، آپ کے سامنے وہ سب کچھ پیش کر دیا.
76 نمبر پر ہے جی، حضرت ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ اور دیگر انبیاء کو خطاب کرنے میں بھی فرق کیا، اور یہ بہت ہی مشہور بات ہے۔ مثلا حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اپنی جو ہوا ہے، ہوا سے مراد ہوائے نفس یعنی کہ نفس کی خواہش، اور پیروی نہ کیا کرو اپنے خواہشات نفس کی، ہوائے نفس کی۔ وہ جو پیروی ہے ہوائے نفس کی، وہ آپ کو راہ خدا سے بہکا دے گی۔ یہ تو فرمایا حضرت داؤد کو، جبکہ اپنے پیارے حبیب کو کیا فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ تو اپنی خواہش سے بولتے ہی نہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ جب فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، جب میں تم سے ڈرا تو میں پھر فَفَرَرْتُ بھاگ گیا۔ اور محبوب کریم کے بارے میں فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، محبوب یاد کرو جب کافروں نے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، آپ کے متعلق تدبیریں کیں، خفیہ تدبیریں کیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور کا مکہ مکرمہ سے جو خروج تھا، یعنی جسے ہم ہجرت کہتے ہیں، اس کو بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اس خروج کو کدھر منسوب کیا؟ دشمن کی طرف منسوب کیا، یعنی ارشاد خداوندی ہے اذ اخرجہ الذین کفروا، کہ جب کفار نے ان کو نکالا تھا، تو وہ نسبت بھی کافروں کی طرف کی۔ پھر فرمایا من قریتک التی اخرجتک، یعنی وہ قریہ کہ جس کے باشندوں نے آپ کو نکال دیا۔ ٹھیک ہے جی، تو اللہ نے آپ کے خروج کو فرار سے تعبیر نہیں کیا، بلکہ آپ کے خروج کی نسبت کافروں کی طرف کی، کیونکہ اگر آپ کی طرف فرار کی نسبت کی جاتی، ایسا لفظ استعمال کیا جاتا، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص شان ہوتی مخلوق کے نزدیک۔ 77 اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سرگوشی کرنے والے پر یہ فرض کیا ہے کہ وہ سرگوشی کرنے سے پہلے کوئی چیز صدقہ کرے۔ یہ شرف بھی آپ کے علاوہ کسی اور نبی کو عطا نہیں ہوا، جیسا کہ قرآن کی بعض آیات میں ہے، تشریح انشاءاللہ ہم بعد میں کریں گے۔ 78 اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اطاعت کو بغیر کسی شرط اور بغیر کسی استثناء کے پوری دنیا میں فرض فرما دیا۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو کچھ تمہیں رسول دیں لے لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جو کچھ جس سے بھی آپ روک دیں تو آپ اس سے رک جاؤ۔ یہ جی سورہ حشر ہے، 28واں پارہ ہے، جس کی تفسیر انشاءاللہ اپنے موقع پر بیان کی جائے گی۔ پھر فرمایا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، سورہ النساء، کہ جس نے مَن یُطِعِ الرَّسُولَ، جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، تو اس نے اطاعت کی اللہ تعالیٰ کی۔ اس میں بھی نسبت ہو گئی۔ پھر اللہ نے ہر قول اور ہر فعل میں لوگوں پر آپ کی اطاعت کو واجب فرما دیا، یعنی اس میں کسی چیز کی کوئی کیا کہتے ہیں استثناء نہیں کیا، ہاں استثناء نہیں کیا۔ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سورہ احزاب، کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے، آپ کی زندگی میں سب کے لیے، تم سب کے لیے اسوۃ حسنہ، خوبصورت نمونہ ہے۔ تو جبکہ سیدنا حضرت ابراہیم کے قول کی اطاعت کو مستثنیٰ کیا تھا، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم الا قول ابراہیم علیہ ابی، یعنی آگے وہ آتا ہے سورہ الممتحنہ۔ اس کے بعد جی وہ جو حضرت ابراہیم کے چچا تھے آزر، وہ ایک خاص واقعہ ہے، انشاءاللہ ہم اپنے موقع پہ بیان کر دیں گے۔
کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو قصہ ہے اور کیا ساری بات چیت ہوتی رہی. تو یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایک استثنائی صورت ہے، وہ ان کے اس خاص واقعہ سے تعلق رکھتی ہے. آگے ہے جی 79. ابو نعیم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اطاعت، معصیت یعنی گناہ، فرائض جتنے بھی فرض ہیں، احکام اور وعدہ اور وعید، ہر مقام میں اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت و شرف عطا فرمانا ہے. اور اس ضمن میں ارشادات باری تعالیٰ قرآن کی مختلف آیات میں ہیں. مثلا سورہ النساء ہے تو اس میں فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. اسی طریقے سے سورہ انفال میں ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. سورہ توبہ میں فرمایا وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. ایسے ہی الحجرات میں ہے کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک سچے مومن صرف وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں. پھر جی سورہ توبہ میں براءۃ من اللہ ورسولہ، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے ہے. پھر یعنی یہ جو قطع تعلقی ہے نا، براءت جو ہے قطع تعلقی کا جو اعلان ہے، یہ اللہ کی طرف سے بھی ہے، اس کے رسول کی طرف سے بھی ہے. تو یہاں بھی رسول کریم کا ذکر ہوا. پھر فرمایا النساء وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ وہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے یا کرے گا یا اس کے رسول کی. تو یہاں بھی لفظ رسول آیا. آگے ہے جی شاق اللہ ورسولہ، یہ سورہ حشر، کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی. تو یہاں بھی لفظ رسول آیا ہے. پھر سورہ انفال میں وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جس نے اللہ کی مخالفت کی یا اللہ کی مخالفت کرتا ہے یا کرے گا، فعل مضارع، اور اس کے رسول کی، یہاں بھی لفظ رسول آیا. پھر سورہ توبہ ہے وَمَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جو کوئی اللہ کی مخالفت کرتا ہے ورسولہ اور اس کے رسول کی، یہاں بھی رسول کا لفظ آیا. اس طریقے سے اور بھی کئی آیات ہیں جن میں یہ ہے کہ ایک فعل ہے اور جس بات کا ذکر کیا گیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم کا ذکر جو ہے وہ ساتھ ساتھ کیا ہے. یہ وہ خاصہ ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک کسی کو بھی نہیں. خصائص میں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے آخری آج کا جو خاصہ ہے نمبر 80، وہ ہے جی حاکم نے اور ابن عساکر نے دونوں نے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت کیا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ہر نبی کو 7 رفیق یعنی 7 خصوصی دوست عطا فرمائے، تو مجھے اللہ نے 14 رفقا عطا فرمائے. پھر حضرت علی سے پوچھا گیا کہ وہ 14 رفیق کون ہیں، تو سیدنا حیدر کرار مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا ایک تو میں ہوں اور 2 میرے صاحبزادے ہیں یعنی امام حسن اور امام حسین، چوتھے حضرت حمزہ ہیں، 5ویں حضرت جعفر ہیں، ایسے حضرت عقیل ہیں، حضرت ابو بکر صدیق ہیں اور حضرت عمر ہیں، 9ویں نمبر پر حضرت عثمان ہیں اور 10ویں نمبر پر حضرت مقداد، 11ویں نمبر پر حضرت سلمان اور 12ویں نمبر پر حضرت عمار، 13ویں نمبر پر حضرت طلحہ اور 14ویں نمبر پر حضرت زبیر ہیں رضی اللہ تعالی عنہم جمیعا. تو یہ ہے جی حضور کے خصائص کا بیان جو ہم نے مختلف کتابوں کے جو ہے حوالوں کے ساتھ 80 حضور کے خصائص یعنی 80 وہ آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. مزید یہ سلسلہ جاری ہے. یہ وہ 4 قسم کے خصائص ہیں جن کا بیان آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. جس خاصہ کے بارے میں کوئی مزید گفتگو یا تحقیق آپ نے کرنی ہو تو یوٹیوب پر یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی، وہاں سے آپ دوبارہ سن کر اس پہ آپ اپنی تحقیق بھی کر سکتے ہیں اور اگلی کسی مجلس میں آپ سوالات وغیرہ بھی قائم کر سکتے ہیں. مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت ہے؟
شکر ہے مفتی صاحب، کیسے ہیں جی آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی کرم ہے مالک کا. یہ بس کچھ آج ہے نا وہ نیٹ کا، تو نیچے میسج کریں نا ذرا. جی اچھا، یہ میں دوسری آئی ڈی سے آیا ہوں، اس لیے یہ والی آئی ڈی میری ادھر نہیں ہے ماڈریٹر. میں اس میں کر دیتا ہوں، آپ کو ماڈریٹر بنا دیتا ہوں. جی ہو گیا. آپ کی آواز کٹ رہی ہے. مفتی صاحب اب آواز ٹھیک ہے؟ یہ اب ٹھیک ہے. میں نے کیا سنا ہے کل بڑی الگ الگ مچی رہی ہے آپ کی براڈ میں. بس جی وہ یہ گلوبل صاحب آپ کو بتائیں گے. جی وہ مجھے پتہ چلا، میں معذرت کرتا ہوں کل کے لیے. اپنا قبلہ مفتی صاحب ادھر ایک دو ہمارے مفتی کرام ہیں، اچھا ٹک ٹاک پہ ان کی آپس میں لڑائی شروع ہو گئی تھی. اچھا. وہ کل آپ کے پاس آ رہے دوسرے، تو ہم ان کے لیے بہت ان سے گزارشیں کی ہیں کہ نہ کریں، لیکن وہ ہر ایک بندہ کہتا ہے کہ بس ہوں تو میں ہی ہوں. اچھا اچھا تو اچھا. بہرحال ہم اس چیز کا حصہ نہیں بننا چاہتے، اور نہ ہم پارٹی بنیں گے. ہم ان سے یہی عرض کریں گے کہ انشاءاللہ آپس میں جو ہے تو یہ بائی بات کر رہے ہیں. جی 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 شکریہ مفتی صاحب، آپ بات کریں. جی جی. یہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. گلوبل صاحب ٹھیک ہے؟ جی اللہ کا شکر، آپ خیریت سے ہیں جناب؟ جو ابھی میں نے ان کو ماڈریٹر بنا دیا ہے خان صاحب کو، اور آپ کو بھی بنا دوں؟ میں تو میرے خیال میں پہلے سے ہوں، آپ نے بنایا ہوا مجھے. اور اچھا وہ پرانا تو انفالو تھا، لیکن میں ابھی دیکھ لیتا ہوں نا. نہیں ہوں میں آپ کے. اچھا ٹھیک ہو گیا جی. اچھا یہ کیسر صاحب کو لے لینا، کیسر صاحب کو، محمد کیسر صاحب. ابھی لے لیتے ہیں. قبلہ مفتی صاحب گلوبل بھائی ایک آدمی نیچے بکواس لکھ رہا ہے، اس کو تو ذرا بلاک مارے. میں ڈرائیو کر رہا ہوں اور وہ کیسر صاحب کے سگنل بھی. السلام علیکم. وہ آپ مجھے بار بار کیوں ڈراپ کر رہے ہو؟ نہیں آپ کو کوئی ڈراپ نہیں کر رہا. سم ٹائم نا آپ کے آئی ڈی میں گلیچ ہوتا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی اٹھایا تھا، آپ خود سے ہی آ جا رہے ہیں، آپ کو کوئی نہیں. جی کیسر صاحب آپ کا اپنا مسئلہ ہے. وہ آئی ڈی میں نا کبھی گلیچ ہوتی ہے. استاد محترم کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ اچھا گلوبل آپ کیسے ہو؟ ماشاءاللہ. پھر حادث صاحب ہے، ہانس بھائی صاحب ہے، اور یہ ہمارے ہاں بھی چونکہ مسئلہ ہے نا نیٹ کا، تو آپ کا بھی نیٹ کا مسئلہ ہے. میں نے آپ کو بہت پہلے انوائٹ کیا تھا اور آپ جو جوائن نہیں کر پا رہے تھے. مجھے نظر آ رہا تھا آپ نے جوائن کیا ہوا ہے. انٹرنیٹ سلو ہے آپ لوگوں کے اینڈ پہ نا، اس وجہ سے ایسے لگ رہا ہے آپ کو. جنہوں نے درس تفسیر سنا ہے اور خصائص کا، تو کوئی سوال ہو تو وہ آپ کریں. مفتی صاحب میں تو لیٹ ہو گیا ہوں، کیونکہ میں نے تو ابھی آپ کی روٹین میں چلتے چلتے براڈ دیکھی ہے، تو میں نے کہا مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن مجھے شیئر نہیں ہوئی نا، اس لیے مجھے پتہ نہیں چلا کہ آپ نے کب لیسن شروع کیا آج کا. جی 9:30 بجے ٹائم ہے، 9:30 بجے شروع کیا. ٹھیک ہے پھر آئندہ یہ پاکستانی ٹائم جو ہے وہ 9:30 سے 11:30. ان قریب وہ شروع کریں گے رات کا سلسلہ بھی. استاد محترم رات کے سلسلے میں زیادہ تعداد میں طلبہ آ جائیں گے، کیونکہ یہ صبح کا جو سلسلہ ہوتا ہے بعض لوگ سوئے ہوتے ہیں، اور میرے پاس بھی 2 دن ہی ٹائم ہوتا ہے. صحیح ہے جی. انشاءاللہ شمولیت کروں گا. وہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایسا کوئی وقت ہو نا کہ سارے دوست آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. شعیب صاحب خیریت سے ہیں، عافیت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. استاد محترم آپ کیسے ہیں؟ جی کرم ہے مالک کا، مالک کا بہت کرم ہے، اور آپ کے سامنے تر و تازہ بیٹھے ہیں. سلامت رہے اللہ پاک، ہمیشہ سلامت رکھے. باقی سب دوست بھی ٹھیک ہے؟ میں بھی معذرت آج لیٹ ہو گیا. جی کوئی ایسی بات نہیں. بس یہ یوٹیوب پر جب ویڈیو اپلوڈ ہو جائے تو ضرور دیکھا کریں. تو یہ تاریخی ویڈیوز ہیں، اور یہ دوبارہ اس طرح کی نہیں بنیں گی.
تو وہ ضرور دیکھا کریں، اس کا لنک دوستوں کو بھی بھیجیں۔ ختم نبوت ٹاکس یوٹیوب جو چینل ہے اس پر یہ اپلوڈ ہو رہی ہیں، اور میں آج آپ کو ان باکس لنک بھیج دوں گا۔ جی انشاءاللہ۔ نیٹ کا مسئلہ ہے نا، دوسرا تیسرا دن آپ کو پتہ ہے حالات، تو اس مناسبت سے نیٹ کے مسائل ہیں۔ اچھا، ایک میرے خیال میں خان صاحب کا جو شیڈول ہے وہ کچھ اور ہے، اور کیسر صاحب کا بھی مجھے اتنا اندازہ نہیں ہے، لیکن جو پاکستانی وقت کے مطابق رات کا کون سا ٹائم زیادہ بہتر ہوگا جس میں سارے احباب آ سکیں؟ سارے محترم، پاکستانی وقت کے مطابق پاکستان کی نماز عشاء کے بعد ہر کسی کے پاس ٹائم ہوتا ہے۔ اچھا، اب نماز عشاء کے بعد کا مطلب تو ہمارے ہاں تقریباً یعنی وہ 7:45 بجے نماز ہوتی ہے نا، تو 8:15 8:30 تک نماز سے تو فراغت ہو جاتی ہے۔ تو اس میں 9 بجے کا ٹائم بھی ہو سکتا ہے پھر؟ جی 9 بجے۔ لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ اس میں یہ برائٹ سٹار صاحب کو لے لے کال پر۔ کال کی ہے مفتی صاحب، وہ ان کا سونے کا وقت ہوتا ہے اکثر، برائٹ سٹار بھائی کبھی وہ ادھر ہماری دوسری براڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن میں نے کال کی ہے اگر اوپر آ گئے تو پاکستان کے 538 اچھا خان صاحب، آپ کو پتہ چلا تھا کل کا؟ جی مفتی صاحب مجھے پتہ چلا تھا، اور وہ میں انہی مسائل میں پھنسا ہوا تھا۔ اچھا وہ بہرحال جی ایسے ہوا، سب پہ سمجھاؤں گا۔ جی ایسے ہوا تھا کہ ہماری بحث چل رہی تھی، تو کوئی وہ ہمارے ساتھی ہیں نا ملک صاحب جو ہیں، پتہ نہیں بلال نام ہے ان کا، تو وہ پھر مفتی صاحب بلال کو میں نہیں جانتا۔ اچھا وہ خیر مبشر صاحب کو وہ پھر لے آئے، تو وہ پھر زیادہ گرم بحثی ہو گئی۔ شاید آج بھی آیا ہے، کمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ کال وہ ایچ ایس جو تھا آج بھی آیا ہے۔ مفتی مبشر شاہ صاحب ان کا علاج اچھی طرح جانتے ہیں، اور یہ بس وہی اپنا اچھا آپ نے دیکھ لیا، یہ بس کچھ بیسی کرتے ہیں، وہی ان کو تو کوئی بات آتی۔ اسی لیے میں نے کہا تھا نا کہ میں کج بیسی کو رواج نہیں دینا چاہتا، اسی لیے میں نے کہا تھا شروع سے ہی، کیونکہ مجھے پتہ ہے نا، جی میں نے تو بڑے ادھر برائٹ سٹار بھائی بات کر رہے تھے وہ مرزا صاحب کے حلیے پہ، اچھا جی، تو وہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہماری ادھر دوسری براڈ پہ، تو میں اور گلوبل بھائی ادھر بیٹھے ہوئے تھے، تو ادھر ہم یہ بات کر رہے تھے برائٹ سٹار بھائی، تو نیچے سے ہمارے ایک استاد ہیں عابد حسین طاہر صاحب، جی وہ نیچے سے چڑھ کے آئے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے حلیے کی بخاری شریف کے حدیث بتا رہے تھے 3:4:7 اور وہ 3:4 پتہ نہیں مجھے ابھی بھول گئی ہے، جی تو وہ حدیثیں بتا رہے تھے، تو نیچے سے عابد حسین طاہر صاحب آئے، وہ کہتے میرے پاس حوالہ موجود ہے، مرزا صاحب کے تو بال ہی نہیں تھے، وہ گنجا تھا۔ تو بس ابھی وہ ایک بندہ گنجا ہے اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بالوں کی حدیثیں ہمیں سناتے رہتے ہیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ بس ان کے ساتھ بندہ بھی کیا کرے۔ بس جی، ہم تو ان کو دعوت ہدایت ہی دے سکتے ہیں نا، ہم تو ان کو دعوت ہدایت دے سکتے ہیں، آگے ان کی قسمت میں ہدایت ہے یا نہیں یہ اللہ کو پتہ ہے۔ یہ بات ٹھیک فرمائی ہے، یہ ہدایت بن جانے والا ہی ہے، یہ تو جس کو اللہ ہدایت دے۔ جی بالکل۔ تو ابھی پہ کل پرسوں کا واقعہ ہے کہ مفتی صاحب وہ ایک عورت اوپر گئی قادیانیوں کی براڈ پہ، اچھا تو شاید آپ کو پتہ چلا یا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ اتنی دنیا قریب 2 ارب مسلمان ہے، یہ سارا ان کا دماغ کام نہیں کرتا، آپ لوگوں کا الگ سے کچھ کرتا ہے۔ ہاں یہی تو وہ نکتہ ہے نا، بالکل۔ جی تو انہوں نے اس عورت کو جی ننگی گالیاں دی نا، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ مسلمان عورت کو ننگی گالیاں دی،
تو جب ننگی گالیاں دیتے دیتے اس نے بیچ میں کہا کہ مرزا صاحب تم جیسے لوگوں کے بارے میں صحیح فرماتے تھے کہ تم لوگوں کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی، یہ وہ اس نے اپنی براڈ پہ متعدد دفعہ یہ بات دہرائی۔ جب وہ دہرائی نیچے 10 بندے قیدیانیوں نے کچھ لوگ کہہ رہے 17 اور کچھ لوگ کہہ رہے 10، کیونکہ انہوں نے کہا یہ تو واقعی مسلمان سچ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے گالیاں لکھی ہے، یہ تو آج خود کہہ رہے ہیں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اچھا ماشاء اللہ، انہوں نے سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مرزا مسرور کو بتائے کہ ہم جماعت چھوڑ رہے ہیں، تو بہرحال عجیب و غریب سے ایک واقعہ ہوا ہے ان کا، اور خود ہی دیکھیں انہوں نے اپنے منہ سے الفاظ بکے کہ تم لوگوں جیسی عورتوں کے بارے میں مرزا صاحب نے سچ فرمایا کہ تم لوگوں کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی۔ یہ باتیں ہم ان کو کرتے ہیں قیدیانیوں کو، یہ کہتے ہیں آپ لوگوں کے مولویوں نے لکھی ہے۔ اللہ کے بندوں، ہمارے مولوی اتنے فارغ ہیں، آپ لوگوں کی کتابیں لکھی۔ ابھی تو ان کے پاس 23 جلدوں میں روحانی خزائن موجود ہے نا، علیحدہ علیحدہ ان کو رسالے کتابیں اکٹھے کرنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ 23 جلدیں اپنے سامنے رکھیں، نیٹ پر بھی موجود ہے ان کی اپنی ویب سائٹ پر، تو وہاں سے پڑھیں۔ اسلام 20 دن میں پڑھی جاتی ہے یہ روحانی خزائن، یہ پوری 23 کی 23 جلدیں، اس میں آدھے سے زیادہ تو اشتہارات ہیں۔ فلانے گلوبل بھائی نے 29 روپے بھیجے، پتہ نہیں بھیجاویں ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے، بھجوائیں، وہ اس میں آدھے سے زیادہ تو اشتہارات ہیں۔ اس کا مطلب ہے گلوبل صاحب پکڑے گئے ہیں آج یہ چندے بھیجتے رہے۔ نہیں، یہ گلوبل بھائی یہ بڑا اچھا حوالہ پڑھتے ہیں ان کا، صحیح، مرزا صاحب کی یہ ایسی شرارتی والے حوالے گلوبل بھائی بہت اچھی طریقے سے پڑھتے ہیں۔ بالکل صحیح ہو بھائی آج تو ایک اور حوالہ نکال لیا ہے، مرزا صاحب کسی کو کوکو وائن بھیجنے کا بھی ذکر کر رہے ہیں ایک جگہ پہ کہ میں بوتل بھیج رہے ہیں۔ ہاں وہ مجھے پتا چلا ایک وہ حوالہ نکلا، اوپر سے دیکھو ستم ظریفی یہ ہے کہ توبہ استغفار استغفر اللہ، ان کے کتے بھی انڈے دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھو نئی کہانی سنو، کہتے کتے نے انڈا دیا، پتہ نہیں پھر اس سے بچہ نکلا کہ انہوں نے توے پہ ڈال کے فرائی کیا، سمجھ نہیں ہے مجھے، لیکن بہرحال چلے مفتی صاحب سوری جی، آپ بات کریں کہ آپ کی درس کی کلاس ہے، کل پیسی ہے نہیں اس میں تو۔ اچھا جی، اور یہ ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں، کریں۔ یہ پیر ہادی صاحب کو میں نہیں جانتا تھا، پیر ہادی صاحب ماشاءاللہ بہت ہی پیارے اور اچھے بھائی ہیں، اور بہت اعلیٰ قسم کی انہوں نے اس دن دعا کی ہے۔ جی میں ان کو سلام بھی کرتا ہوں، اور ان کی یہ ہماری جو انہوں نے ہمارے لیے دعا کی ہے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ دعا بھی فرماتے ہیں اور ہماری رہنمائی بھی فرماتے رہتے ہیں، اور کس طرح براڈ کو چلانا ہے اس پر رہنمائی فرماتے رہتے ہیں، اور انشاءاللہ ان کی رہنمائی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ تو اب ہم آتے ہیں جی مرزا کے جو تناقضات ہم بیان کر رہے ہیں کہ ایک عبارت میں کچھ اور ایک عبارت میں کچھ، تو 3 تناقض ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، آج ہے جی تناقض نمبر 4۔ اب یہ جو تناقض نمبر 4 ہے اس کے بھی 2 رخ ہیں، تو پھر تبصرہ آپ خود کیجیے گا۔ پہلا رخ اس کا یہ ہے کہ ابتدا سے میرا یہی مذہب ہے کہ میرے دعوے کے انکار کی وجہ سے کوئی شخص کافر نہیں ہو سکتا، یہ تو ہے پہلا دعویٰ، تریاق القلوب صفحہ 130 اور 325 پہ دونوں حوالے ہیں۔ اب دوسرا رخ ملاحظہ کریں، اور دوسرا رخ جو ہے اس کو پھر میں 3 ٹکڑوں میں بیان کروں گا۔ پہلا ٹکڑا یہ ہے، ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ ہے وہ حوالہ ہے جی حقیقت الوحی صفحہ 163۔ یہ ہے وہ عبارت جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کروڑوں مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں۔ میں پھر دہراتا ہوں، ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے قبول نہیں کیا، جیسا کہ ہم نے قبول نہیں کیا، ہم سب جتنے بیٹھے ہم نے قبول نہیں کیا، دعوت تو ہمیں پہنچی ہے، تو دعوت پہنچی ہے اور اس نے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے، حقیقت الوحی۔ یہ ہو گیا جی الف۔ اب بے سنے وہ بھی حقیقت الوحی کا حوالہ ہے، جو مجھے نہیں مانتا وہ خدا رسول کو بھی نہیں مانتا، کیونکہ میری نسبت خدا رسول کی پیش گوئی موجود ہے۔ یہ 2 عبارتیں ہیں جن سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ کروڑوں مسلمانوں کو قادیانی کافر سمجھتے ہیں ان عبارتوں کے مطابق۔ اب دیکھیں جی تیسرا رخ، دوسرے رخ کا تیسرا حصہ، یہ ہے جی حاشیہ 40
صفحہ 7 جلد نمبر 4۔ اب دیکھو خدا نے میری وحی اور میری تعلیم اور میری بیعت کو نوح کی کشتی قرار دیا اور تمام انسانوں کے لیے اس کو مدار ٹھہرایا۔ یعنی اب یہ جو میری کشتی ہے، جو کشتی نوح کی طرح ہے، اس میں اگر کوئی نہیں بیٹھتا تو وہ ظاہر ہے۔ اب ان جو میں نے 2 رخ دکھائے ہیں، پہلا رخ تریاق القلوب کا اور دوسرا رخ 3 حصوں میں نے دکھایا ہے جی حقیقت الوحی کا۔ اب میرا مختصر اس پہ تبصرہ یہ ہے کہ تمام قادیانی ان عبارتوں کے مطابق اپنے اس جس کو یہ متنبی، جس کو یہ نبی سمجھتے ہیں اور ہم متنبی کہتے ہیں، اور مسیح کہتے ہیں، مسیح موعود کہتے ہیں اور مہدی سمجھتے ہیں، اس کی ان عبارتوں کے مطابق تمام قادیانی چاہے جتنے ہزار بھی ہوں، کروڑوں مسلمانوں کو خارج اسلام سمجھتے ہیں۔ یعنی خارج اسلام کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ وہ ہمیں کافر سمجھتے ہیں۔ اب جب ان کے ساتھ بحث ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت بہانہ تریاق القلوب کو بنا لیتے ہیں کہ مرزا صاحب نے کہا کہ میرے دعوے کے انکار کی وجہ سے کوئی شخص کافر نہیں ہوتا۔ لیکن ہم نے جو حقیقت الوحی کی یہ 3 عبارتیں پیش کی ہیں، ان میں آپ صاف صاف دیکھ لیں کہ یہ کروڑوں مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں۔ جی کریں تبصرہ اس تناقض پر۔ جی قبلہ مفتی صاحب، اور یہ انہوں نے ایک تو اس جگہ میں بھی اپنی کتاب میں فرمایا ہے نا کہ یہ جو میری کشتی میں نہیں بیٹھتا، یہ کشتی نوح کا والا ہے، جی یہ وہ لوگ جو ہے تو اسلام سے خارج ہیں۔ البتہ یہ جب ریسنٹلی جو واقعہ ہوا ہے، اس کے بیٹے کے بیٹے نے، پتہ نہیں پوتا کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، مجھے اردو صحیح نہیں آتی، پوتا مرزا ناصر نے، اس کے گرینڈ سن نے 1974 میں بھی اس نے یہی الفاظ دہرائے کہ اسے جب پوچھا گیا کہ آپ ہمیں کیا سمجھتے ہیں تو اس نے یہی کہا کہ ہم آپ لوگوں کو کافر سمجھتے ہیں۔ یار وہ تو ڈائریکٹ بیٹا ہے میرے خیال میں، وہ بیٹے کا بیٹا نہیں ہے مرزا ناصر اسلام۔ یہ آپ کدھر سے کہہ رہے ہیں بھائی، اللہ کے بندے یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ چیک کر لے ذرا، چیک کر لیجیے کسی سے۔ نہیں، مرزا محمود اس کا بیٹا ہے، مرزا محمود بشیر محمود اور ایم اے بشیر ایم اے، یہ اس کا بیٹا وہ 2 بیٹے۔ ہاں یہ تو اس کا بیٹا ہے، یہ مرزا ناصر تو اس کا بیٹا ہے، گرینڈ سن ہے مرزے کا۔ گرینڈ سن کو پوتا کہتے ہیں نا، پوتا۔ 1908 سے 1974 تک کیسے؟ جی 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 آپ چیک کر لیں دوبارہ بھی، اگر میں غلط ہوا تو مجھے ٹیکسٹ کر دینا، لیکن یہ میں شور ہوں کہ گرینڈ سن ہے تو اس کے آپ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں۔ جی 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 تو یہ ان کے خاندان کا نادرہ کا کارڈ میرے پاس ہے، وہ آپ ٹینشن نہ لیں، ان کا میں نے سارا نادرہ جمع کیا ہوا ہے۔ تو یہ اپنا قبلہ مفتی صاحب، اس نے 1974 میں بھی انہوں نے اسمبلی کی کارروائی میں یہی کہا کہ ہم تو پوری دنیا کے 2 ارب مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں۔ جی 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 یہی تو خرابی ہے نا، یہاں سے پھر کوئی صورت نہیں بنتی۔ اور ادھر بحث میں ادھر، اور مفتی صاحب ادھر یہ ٹک ٹاک پہ آج ہمیں کتنا عرصہ ہو گیا، جس بندے کو اٹھائے کافر نہیں سمجھتے۔ جب آپ ہمیں کافر نہیں سمجھتے تو ہم سے کس لیے سارا دن چبر 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 آپ لوگ بحث کرتے ہو؟ بالکل بالکل، ہم تو جو ہدایت دیتے ہیں نا جی، سب سے پہلے تو ہم یہ کہتے ہیں جی جی کیسر صاحب بات کریں، چیز یہ ہے، میں نے ان کا تھوڑا سا آپ اپنا والیوم اونچا کر لیں نا، آپ کی آواز صحیح آئے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے ان قادیانیوں کے بارے میں زیادہ تو نہیں پڑھا اور میں پڑھنا بھی نہیں چاہتا، لیکن جو چیز میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور جو میں سمجھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آخر یہ فتنہ کیوں اٹھا اور اس کے پیروکار کون تھے اور کنہوں نے اس فتنے کا بیج بویا۔ یہ تو لمبی کہانی ہے، لیکن مختصر اس کا جواب یہ ہے کہ یہ فتنہ انگریزوں نے اٹھایا، دشمنان اسلام نے اٹھایا، مسلمانوں کو منتشر رکھنے کے لیے، مسلمانوں میں اتحاد تاکہ نہ ہو، مسلمان جو ہیں بطور دین اسلام کو بطور دین نہ اپنا سکیں اور بطور دین اپنا کے وہ اب پوری دنیا پہ نہ چھا جائیں، بس یہ مقصد تھا، اور وہ مقصد جاری ہے، انتشار اس وقت کا شروع ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پھر ابتدا کے معاملات ہیں ان کا قادیانی جنمیوں کے، وہ بھی سب سے پہلے
सोशल मीडिया पे रख के फिर आगे बात करें कि भाई आपकी इब्तदा ये है। हाँ, वो तो भरा पड़ा है सोशल मीडिया भरा पड़ा है, तकरीरें हैं, तहरीरें हैं, रिसाले हैं, किताबें हैं, किसी मौजू पर कोई बस आप गूगल पे जाके कुछ लिखें फ़ौरन सामने आ जाएगा, इनका कलमा क्या है, इनकी नमाज क्या है, इनकी इब्तदा क्या है, मिर्ज़ा कादियानी कैसा था, उसकी अपनी किताबें, उस पर लोगों की किताबें, कुरान पर जो इन्होंने गलत मानी निकाले उनके जवाबात, हदीस की जो गलत तशरीह की उनके जवाबात, जो इन्होंने जिन हदीस का इनकार किया उनकी तफसीर, सब कुछ मौजूद है। सिर्फ ये है कि जो नई नस्ल है उसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं और उसे बताने की साई कर रहे हैं, और साथ ही साथ इन कादियानियों के लिए दरस हिदायत हम दे रहे हैं कि तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो, तुम खुशफहमी का शिकार हो, जो अपने आप को कहते हो कि 72 फ़िरके जहन्नमी हैं और 73वां फ़िरका जो नाजी होगा, जो नजात वाला होगा, वो हम हैं, ये तुम खुशफहमी का शिकार हो। ये चीज़ें हम इन्हें समझा रहे हैं, और ख़ास कर इनकी नई नस्ल को और उस नस्ल को जो हिदायत की तालिब है, जो बिल्कुल ज़िद्दी हैं और बूढ़े हो चुके हैं इसी ज़िद में, उनको भी हम दावत तो देते रहेंगे। दावत का तो सिलसिला आम होता है, लेकिन वो तो पत्थर की तरह इनके साथ वो मिल चुके हैं और उनके सामने दुनिया का जो है मालो मता है, दुनिया का नफ़ा हासिल करने की खातिर वो जमा है। लेकिन जो नई नस्ल इनकी आ रही है, हम उनको ये समझते हैं कि उनको हम रास्ता दिखाएं और हिदायत की तरफ वो आएँ, ये है हमारा मकसद। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं तनाकुज़ नंबर 5। तनाकुज़ नंबर 5 जो है, इसके भी दो रुख हैं। पहला रुख ये है जी कि आईने कमालात इस्लाम सफ़ा 68 हज़रत मसीह की चिड़ियाँ बावजूद ये कि मोजज़ा के तौर पर उनका परवाज़ कुरान करीम से साबित है, मगर फिर भी मट्टी की मट्टी ही थीं। ये तो लिखा कि ये जो हज़रत मसीह की चिड़ियाँ हैं ये मट्टी की मट्टी थीं, अगरचे उनका परवाज़ करना ये कुरान करीम से साबित है। ये तो है जी कमालात इस्लाम में। जबकि दूसरा रुख ये है इज़ाला अहाम सफ़ा 307 पर, और ये भी याद रखना चाहिए कि इन परिंदों का परवाज़ कुरान शरीफ से हरगिज़ साबित नहीं होता। अब आप देख ले, यानी किस कदर अहमकाना अंदाज था तहरीर का भी और तकरीर का भी। आगे चलते हैं जी, तनाकुज़ नंबर 6। पहला रुख है तजल्लियात इलाहिया सफ़ा नंबर 24। अब बजुज़ मुहम्मदी नबूवत के सब नबूवतें बंद हैं, शरीयत वाला कोई नबी नहीं आ सकता, यानी ऐसा नबी कोई नहीं आ सकता जो नई शरीयत लाएगा, और बग़ैर शरीयत के नबी हो सकता है। यानी नऊज़ बिल्लाह हुजूर के बाद नबी तो आ सकता है, लेकिन शरीयत उसके पास नई नहीं होगी। बस इस बिना पर मैं उम्मती भी हूँ और नबी भी। ज़रा मैं फिर दोहरा देता हूँ, यही तो इनका फ्रॉड चल रहा है आजकल। तजल्लियात इलाहिया सफ़ा 24 पे मिर्ज़ा कादियानी ने लिखा, अब बजुज़ मुहम्मदी नबूवत के सब नबूवतें बंद हैं। अच्छा, यहाँ सब नबूवतें बंद कर दी, फिर खुद ही कहता है शरीयत वाला कोई नबी नहीं आ सकता, यानी ऐसा कोई नबी नहीं आएगा जो नई शरीयत लाएगा। तो अब ये इसलिए कहा कि ताकि बग़ैर शरीयत के जो है नबी हो सकता है, तो उसको साबित करने के लिए आगे फिर कहा और बग़ैर शरीयत के नबी हो सकता है, बस इस बिना पर मैं उम्मती भी हूँ और नबी भी हूँ, यानी आपने नबूवत का दावा किया। ये तो हो गया पहला रुख। अब दूसरा रुख देखें जी, जो मिर्ज़ा का बेटा है बशीर, उसका कौल देखें जी। मसीह मऊद को नबीउल्लाह तस्लीम न करना और आपको उम्मती करार देना, गोया हज़रत को जो सैयदुल मुरसलीन व ख़ातमुन नबीयीन हैं उम्मती करार देना है, अस्तग़फिरुल्लाह, और उम्मतियों में दाखिल करना है जो कुफ्र अज़ीम और कुफ्र बाद कुफ्र है। अल-फ़ज़्ल 29 जून 1915। अब ये देखें जी,
اب اس پہ کیا بندہ تبصرہ کرے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس لحاظ سے پہلا کافر، یہ جو اس کا مرزا کا صاحبزادہ کہہ رہا ہے نا کہ یہ ایسا جو مانے گا وہ پھر کافر ہو جائے گا، تو پھر اس لحاظ سے پہلا کافر خود مرزا قادیانی ہے۔ یعنی باپ کیا کہہ رہا ہے اور بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ منچ سرایام و تمبورہ منچ سرایت، فارسی میں کہتے ہیں۔ تو میں کیا کہہ رہا ہوں اور میرا تمبورہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں کچھ اور کہہ رہا ہوں، میرا تمبورہ کچھ اور کہہ رہا ہے، مرزا کچھ اور لکھ رہا ہے، مرزا کا صاحبزادہ کچھ اور لکھ رہا ہے۔ یہ ہے ان کی حالت۔ یہ جو ہے نا، ہم تو تناقض کی برابر مثالیں دے رہے ہیں، ایک ہی تناقض جو ہے وہ بس رہتا ہے ایسے جاہلوں کے لیے، ایک ہی تناقض کا بیان کر دینا وہ کافی رہتا ہے۔ یہ جی تناقضات کا سلسلہ اختتام پذیر ہوا، اور اب اگر اس پر کوئی سوال ہوا تو انشاءاللہ ہم اس کا جواب ضرور دیں گے۔ اب ہم جو علامہ اقبال کے اشعار ہیں قادیانیت کے حوالے سے، تو ہم علامہ اقبال کی رائے بھی پیش کریں گے، اور چونکہ علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں تو کچھ معلومات آپ کی نظر کی جاتی ہیں۔ یہ انشاءاللہ بعد میں یہ میرے نیٹ کا پرابلم ہے یا جو احباب ہم سے کٹتے جا رہے ہیں ان کا ہے؟ آپ کی آواز وغیرہ تو ٹھیک آ رہی ہے۔ اچھا، پھر یہ ان کا مسئلہ ہوگا، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو قومی شاعر علامہ اقبال کی بات ہو رہی ہے جی۔ ویسے تو اس کا سلسلہ ذرا طویل ہو جائے گا، لیکن میں کچھ چیزیں پیش کرتا ہوں۔ پنڈت جواہر لال نہرو کے نام ایک تاریخی خط میں حضرت علامہ اقبال قادیانیوں کے بارے میں لکھتے ہیں، اور یہ جو خط ہے جی یہ ہے بتاریخ، چونکہ بتاریخ تو آنے والے کے لیے کہنا چاہیے مورخہ، جو پچھلا گزر جائے اس کے ساتھ مورخہ لکھنا چاہیے۔ مورخہ 21 جون 1936۔ وہ لکھتے ہیں، میری رائے میں قادیانیوں کے سامنے صرف 2 راہیں ہیں، یا وہ بہائیوں کی تقلید کریں، یا بہائی فرقہ ہے، یا وہ بہائیوں کی تقلید کریں اور ختم نبوت کے اصول کو صریحاً جھٹلا دیں، یا پھر ختم نبوت کی تعویلوں کو چھوڑ کر اس اصول کو اس کے پورے مفہوم کے ساتھ قبول کر لیں۔ یعنی 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ان کی جدید تعویلیں محض اس غرض سے ہیں کہ ان کا شمار حلقہ اسلام میں ہوتا کہ انہیں سیاسی فوائد پہنچ سکیں۔ یہ ہے جی علامہ اقبال کا خط، جو ایک کتاب میں بھی چھپا ہوا ہے، اور اس کے بعد ہے جی علامہ اقبال نے 1936 میں پنجاب مسلم لیگ کی کونسل میں قادیانیوں کو ایک غیر مسلم اقلیت قرار دیے جانے کی تجویز بھی پاس کرائی، اور صوبائی اور مرکزی اسمبلی کے لیگی امیدواروں سے حلفیہ تحریری اقرار نامہ لکھوایا کہ وہ کامیاب ہو کر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیے جانے کے لیے آئینی اداروں میں مہم چلائیں گے۔ افسوس کہ اس کارروائی کا ریکارڈ قادیانی نواز لوگوں نے علامہ اقبال کے انتقال کے بعد تلف کروا دیا۔ یہ اعزاز بھی حضرت علامہ اقبال کو حاصل ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے برطانوی حکومت سے مطالبہ کیا کہ چونکہ قادیانی مذہبی اور سیاسی طور پر
مسلمانوں سے علیحدہ تشخص رکھتے ہیں، لہٰذا انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور فتنہ قادیانیت کی سرکوبی کے سلسلہ میں حضرت علامہ اقبال نے شعر و سخن کے ذریعہ اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ اردو اور فارسی میں کئی نظمیں قادیانیت کی تردید اور مذمت میں لکھی۔ اچھا، فارسی یہ اس کے کچھ اشعار میں نے پہلے پیش کیے تھے، تو میں اب پھر پڑھ دیتا ہوں۔ پس خدا بر ما شریعت ختم کرد، بر رسول ما رسالت ختم کرد، رونق از ما محفل ایام را، او رسول را ختم ما اقوام را، خدمت ساقی گری با ما گذاشت، خدمت ساقی گری با ما گذاشت، داد مارا آخدیں جامع کے داشت، لا نبی بادی ز احسان خداست۔ اچھا ادھر چلے جاؤ پھر میں لا نبی بادی ز احسان خداست، پردہ ناموس دین مصطفیٰست، قوم را سرمایہ قوت ازو، حفظ سر وعدت ملت ازو، حق تعالی نقش ہر دعویٰ شکست، تا ابد اسلام را شیرازہ است۔ اس کا ترجمہ ہے جی، الغرض اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر اپنی شریعت کو اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت کو تمام کر دیا۔ اب دنیا کی رونق قیامت تک ہمارے ہی دم قدم سے وابستہ ہے۔ حضرت رسولوں کے سلسلے کو اور ہم امتوں کے سلسلے کو مکمل کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو جامع توحید کی ساقی گری کی ذمہ داری اور ہمارے جو ساقی گری کی جو ذمہ داری ہے جامع توحید پلانے کی، وہ ہمارے سپرد کر دی اور اپنا آخری جام یعنی قرآن و سنت ہمیں عنایت فرما دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا ہم پر اللہ کریم کے احسانات میں سے ایک عظیم احسان ہے، اور آپ کا خاتم النبیین ہونا دین مصطفیٰ کے لیے ایک اعزاز۔ آپ کے خاتم الانبیاء اور آخر الانبیاء ہونے کے سبب ملت اسلامیہ کو قوت و سطوت حاصل ہوئی۔ اسی نقطے میں وحدت ملت کا راز مضمر ہے۔ آخری شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخری نبی بنا کر ہر مدعی نبوت کے دجل و فریب کا تار و پود بکھیر دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلام کا شیرازہ استوار کر دیا۔ تو یہ جی علامہ اقبال کے فارسی اشعار کا ترجمہ تھا۔ اب ایک اور ان کی جو رائے ہے وہ میں خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میری رائے میں ہند کے حکمران، ظاہر ہے اس وقت برطانوی راج تھا نا، انگریز تھے، تو فرید الدین ادھر باہر جا کے کھیلو، چلو شاباش باہر جا کے کھیلو۔ میری رائے میں ہند کے حکمران برطانوی راج کے لیے بہترین طریقہ یہ ہوگا کہ وہ قادیانیت کو مسلمانوں سے الگ ایک علیحدہ مذہبی کمیونٹی غیر مسلم یعنی کافر ڈکلیئر کریں۔ یہ قادیانیوں کی اپنی حکمت عملی سے بھی مطابقت رکھے گا، اور پاک و ہند میں بسنے والے مسلمان بھی انہیں اسی طرح برداشت کر لیں گے جیسے وہ دوسرے مذاہب ہندو، سکھ، عیسائی، پارسی اور دوسرے غیر مسلموں کو برداشت کر لیتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو میں ساری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، بعد میں انشاءاللہ آپ اس کو دوبارہ سماعت کر سکتے ہیں۔ اب جو علامہ اقبال کا جو نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ اس طرح جب قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے گا تو پھر یہ جو ہندوستان میں موجود فسادات ہیں یہ ختم ہو جائیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں، علامہ اقبال نے یہ بھی فرمایا کہ میرے نزدیک بہائی کمیونٹی قادیانیوں سے زیادہ دیانتدار ہے، کیونکہ اس نے خود کو بر وقت غیر مسلم واضح کر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایران اور دنیا کے کئی حصوں میں قیام پذیر ہیں اور مسلمان بھی ان کو برداشت کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو غیر مسلم ڈکلیئر کر دیا ہے، اور اس وجہ سے پھر ان کے لیے آسانی ہو گئی ہے۔ اب جی جو ختم نبوت کے حوالے سے علامہ اقبال کی جو رائے ہے، اول اسلام ناگزیر طور پر ایک مذہبی کمیونٹی ہے جس کی حدود متعین ہیں، توحید الہی پر ایمان،
تمام انبیاء کرام پر ایمان اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان۔ ایمان کا آخر و ذکر حصہ یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا دراصل وہ عنصر ہے جو مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان حد فاصل کا تعین کرتا ہے اور یہ فیصلہ کرنے کی استعداد بخشتا ہے کہ کوئی شخص یا گروہ اسلام کا حصہ ہے یا نہیں۔ اسی طریقے سے ضرب کلیم کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں بھی ہمیں بہت سارے اشعار اس طرح کے ملتے ہیں، اور جو رد قادیانیت کے حوالے سے بہت سارے اس میں اشارے پائے جاتے ہیں۔ ان اشعار میں ایسی بہت سی عبارتوں کو قادیانی کی عبارتوں کو اشعار میں انہوں نے سمو دیا ہے۔ اب خاص کر جہاد کا جو حوالہ ہے، جیسا کہ ہم نے پوسٹر بھی لگایا ہوا ہے، ہمارے اسی اکاؤنٹ پر موجود ہے کہ مرزا قادیانی نے جہاد کی سخت مخالفت کی اور کہا کہ جہاد کی مخالفت میں اور انگریزوں کی جو اطاعت کے سلسلے میں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ اس سے 50 الماریاں بھی بھر سکتی ہیں۔ تو یہ جو غداری ہے دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ، یہ بالکل ظاہر ہے۔ غدار وطن اس کو بتاتے ہیں برامن، انگریز سمجھتا ہے مسلمان کو گداگر، پنجاب کے ارباب نبوت کی شریعت کہتی ہے کہ یہ مومن پارینہ ہے کافر۔ انہوں نے کافیہ کے اعتبار سے کافر باندھا ہے، جیسا کہ غالب نے بھی باندھا ہے، لیکن اصل لفظ کافر ہی ہے، تو کافیہ میں کافر پڑھ دیں گے، لیکن ویسے لفظ یہ کافر ہے۔ تو یہ بات شاید عام لوگوں کو بھی کم معلوم ہے کہ قادیانی اپنی فرقہ سے تعلق رکھنے والوں کے علاوہ باقی تمام مسالک فرقوں کے مسلمانوں کو علل اعلان کافر سمجھتے ہیں، جیسا کہ ہم نے عبارتیں بھی پیش کی ہیں، اور کافر سمجھتے بھی ہیں، کافر لکھتے بھی ہیں۔ اب مزید کچھ عبارتیں ہم پیش کر دیتے ہیں۔ نمبر 1، جو شخص مرزا قادیانی کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں بلکہ کافر ہے، خواہ اس نے مرزا قادیانی کا نام بھی نہ سنا ہو۔ آئینہ صداقت از قادیانی خلیفہ میاں محمود۔ دوسرا حوالہ یہ ہے جی، میاں محمود کا یہ حوالہ ہے، اخبار الفضل قادیان۔ مسلمانوں کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا، یہاں تک کہ اگر کسی مسلمان کا معصوم بچہ مر گیا اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا۔ تیسری عبارت، مرزا قادیانی اپنی کتاب تذکرہ، جو اس کو مجموعہ الہامات اور کشوف اور رویا اور پتہ نہیں کیا کیا اس کا وہ تفصیلی نام دیا ہوا ہے، اس کے صفحہ 280 پر لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا اور تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا اور تیرا مخالف رہے گا وہ خدا اور رسول کی نافرمانی کرنے والا جہنمی ہے۔ تو خدا رسول کی نافرمانی کرنے والا سے مراد کافر ہو گیا، اور کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو آخر میں یہ بھی لکھ دیا کہ جہنمی ہے۔ تو یہ ہے جی۔ اچھا، اب جہاد کے حوالے سے خصوصی طور پر جو قادیانی نے مخالفت کی، جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ 50 الماریوں سے بچ جائیں، تو جو علامہ اقبال کی نظم ہے ہندی مسلمان، اس میں پنجاب کے ارباب نبوت والا شعر اس قادیانی عقیدہ کی طرف اشارہ ہے کہ اگر اس شعر کی ترکیب ارباب نبوت کی شریعت پر غور کیا جائے تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اقبال کے نزدیک قادیانی ملعون نے دعویٰ نبوت کیا ہے اور اپنی الگ شریعت اختراع کی ہے اور اپنے فاسد اور جھوٹے علامات کی تشریح حیثیت پر زور دیتا ہے، تبھی ان کا انکار کرنے والوں کو کافر اور جہنمی کہتا ہے۔ تو یہ جہاد کی مخالفت میں چونکہ مرزا قادیانی نے جہاد کے حرام ہونے پر فتویٰ دیا تھا کہ فی زمانہ جہاد حرام ہو چکا ہے، اور ایک جگہ اس نے کہا کہ میرے ظہور کے بعد تلوار اٹھانا تو بالکل ہی حرام ہے، تو اس کے جواب میں علامہ اقبال نے ضرب کلیم میں ایک نظم لکھی جس کا عنوان ہی جہاد ہے۔ پہلے شعر میں شیخ کا جو لفظ استعمال کیا ہے وہ لفظ طنزاً مرزا ملعون کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ نظم جب اپنے اختتام کی طرف بڑھتی ہے تو یہ طنز مزید واضح ہو جاتا ہے کہ اقبال واشگاف الفاظ میں مرزا ملعون کو شیخ کلیسا نواز لکھتے ہیں، یعنی انگریز کا زر خرید غلام۔ تو ہم یہ اشعار پیش کرتے ہیں۔ ایک منٹ میں ذرا ان بچوں کو تھوڑا سا کر دوں۔ شعیب صاحب آپ کو بات کرنا چاہتے کریں، مجھ تک آپ کی آواز پہنچے گی۔ کتنا نیچے آپ انتظار کر رہے ہیں، ان کو بھی لے لیں۔
اور کچھ دوست اور بھی آئے ہوئے ہیں. میں ماڈریٹر نہیں ہوں تو ان کو بتا نہیں سکتا. جی ذرا پھر رپیٹ کریں. جناب یہ کچھ دوست آئے ہوئے ہیں اپنے بھائی، تو ان کو پک کر لیں. خان صاحب بھی تھے، کیونکہ میں ماڈریٹر نہیں ہوں تو میں ان کو اٹھا نہیں سکتا. یہ خان صاحب نیچے انتظار کر رہے ہیں. اور کون ہے جی؟ وہ جناب شاید چلے گئے، 2-3 دوست تھے کافی دیر سے. خان صاحب ہیں نیچے، ان کو اٹھا لیں. جی وہ تو کال کیا ان کو، میرے خیال میں ان کا بھی آج کوئی سگنل کا پرابلم ہے شاید. وہ ذرا بچے تھوڑا سا ڈسٹرب کر رہے تھے، میں نے ان کو دوسری طرف کیا. اچھا یہ جی اگر جناب اگر مناسب ہو تو مجھے ماڈریٹر بنا دیں. کوئی آئے میں تو ابھی میں بناتا اٹھا ہوں. لوں، کوئی اپنا بھائی آئے تو یہ میرے خیال میں دوبارہ آپ کو ایک میسج کرنا ہوگا. ایک میسج کریں نا آپ. جی جی اب آپ کر سکتے ہیں. اچھا جی اب وہ ہم اشعار پیش کرنا چاہتے ہیں، چونکہ وہ ویڈیو بھی بن رہا ہے نا، تو اس لیے یہ اشعار اس میں بھی پھر ریکارڈ ہو جائیں گے. اس میں شیخ کا لفظ بھی استعمال کیا طنز کے طور پر، اور دوسرا ہے جی شیخ کلیسا نواز. فتویٰ ہے شیخ کا یہ زمانہ قلم کا ہے، جیسا کہ مرزا قادیانی کہا کہ یہ زمانہ قلم کا ہے. یہ ہر ایک کو شعیب صاحب آپ نے وہ کال پر نہیں لینا، صحیح ہے؟ جی جی قبلہ مجھے پتہ ہے، آپ ہاں کر رہے ہیں. جو اپنے جاننے والے ان کو. فتویٰ ہے شیخ کا یہ زمانہ قلم کا ہے، دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر. لیکن جناب شیخ کو معلوم کیا نہیں، مسجد میں اب یہ واز ہے بے سود و بے اثر. تیغ و تفنگ دست مسلمہ میں ہیں کہاں، ہو بھی تو دل میں موت کی لذت سے بے خبر. کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے کہ مسلمان کی موت مر. تعلیم اس کو چاہیے ترک جہاد کی، دنیا کو جس کے پنجے خونی سے ہو خطر. باطل کے فال و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرا میں ڈوب گیا دوش تا کمر. ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے. اب یہ جو شیخ کلیسا نواز ہے نا، اس سے مراد یہی قادیانی ہے. ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے، مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر. حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کیا یہ بات، اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر. علامہ اقبال قادیانی فتنہ پر تنقید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمیں نہ بتلائیں کہ جہاد کو ترک کرو، بلکہ تعلیم اس کو چاہیے ترک جہاد کی. جن انگریزی آقاؤں کے ٹکڑوں پر قادیانی پلتے ہیں ان کو بھی یہ درس دیا کریں کہ جنگی جنون اور عالمی قتل و غارت گری کو ترک کریں. جاوید نامہ کے آخری حصہ خطاب بجاوید میں اقبال نے ایران کے بہاءاللہ کے بہائی مذہب اور ہندوستان کے مرزا ملعون قادیانی مذہب پر موازناتی تبصرہ کیا ہے، اور بتایا ہے کہ دونوں نے کس طرح الگ الگ زمانوں میں اسلام کو شدید نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے. آنز ایراں بود و این ہندی نہ یاد، آنز حج بے گانا و این از جہاد. یعنی ایک نام نہاد پیغمبر ایران سے تھا جس کا نام بہاءاللہ تھا، اور دوسرا ہندی نہ یاد ہے، ہندی نسل سے تھا مرزا قادیانی. پہلے نے حج منسوخ کر دیا یعنی اس بہاءاللہ نے، اور دوسرے نے جہاد یعنی مرزا قادیانی نے. تا جہاد و حج نہ ماند از واجبات، رفت جاں از پے کرے سوم و صلات. جب جہاد اور حج مسلمانوں کے لیے واجب ہی نہیں رہے تو روزوں اور نمازوں کی روح بھی ختم ہو گئی. روح چوں رفت از صلاۃ و از سیام، فرد نہ ہموار و ملت بے نظام. جب نماز اور روزے سے روح جاتی رہی تو پھر جو فرد ہے، فرد نہ ہموار و ملت بے لگام، تو فرد بے لگام ہو گیا اور ملت میں کوئی تنظیم باقی ہی نہ رہی، یعنی کہ انتشار پیدا ہو گیا.
آگے جو امامت کا نظریہ ہے اس حوالے سے تھوڑا سا آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، پھر یہ سلسلہ کلام ختم ہوتا ہے۔ حکیم الامت علامہ اقبال کی نظم امامت کی ابتدا ایک نامعلوم سائل کے سوال سے ہے